الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اہل طریق کے یہاں یہ مقرر ہے کہ طلب مقصود ہے، وصول مقصود نہیں۔ شرح اس کی یہ ہے کہ مقصود کے حصول کا قلب میں تقاضا نہ رکھے کہ یہ بھی احتجاج ہوتا ہے، کیونکہ اس تقاضے سے تشویش ہوتی ہے، تشویش برہم زن جمعیت و تفویض ہے، اور جمعیت کی تفویض یہ شرط وصول ہے، اس کو خوب راست کر لیا جائے کہ روحی سلوک ہے۔ وہ من خصائص المواہب الامدادیہ علما تنبہ الشیخ من المشایخ الوقت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سلسلے والے حضرات ہیں ان کے ہاں یہ بات طے ہے کہ مقصود جو ہے وہ طلب ہے، مقصود طلب، وصول مقصود نہیں۔ وصول اس کو کہتے ہیں جس کو نسبت کا حاصل کرتے ہیں، وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مقصود نہیں ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ اگر ہم لوگ مقصود کے حاصل کرنے کو اپنے دل میں رکھیں گے، اس کا تقاضا ہوگا، تو یہ ایک حجاب بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس تقاضے سے تشویش ہوگی، جلد بازی ہوگی، جلد بازی اس راستے کا وہ ہے، یعنی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بچے کو کہا جائے کہ تو پڑھ لینا، اگر تو اول آیا تو میں آپ کو موٹر سائیکل دے دوں۔ اب ایک بچہ ہے جس نے سن لیا اور بس اس کے بعد جو ہے نا اس نے جنم پڑھنا شروع کر لیا اور موٹر سائیکل کے خیال سے کھا لیا اور محض پڑھ رہا ہے، کسی اور چیز کی طرف اس کا دماغ نہیں جاتا، تو ظاہر امکان ہے کہ وہ پاس ہو جائے اور موٹر سائیکل مل جائے۔ لیکن اگر وہ روزانہ موٹر سائیکل ہی کے بارے میں سوچتا رہا کہ موٹر سائیکل ملے گا تو یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پڑے گا، کچھ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ نتیجتاً یہ ہوگا کہ نہ موٹر سائیکل ملے گا، نہ اس کو نہ وہ پاس ہوگا، تو سارا کچھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے طلب جو ہے یہ مقصود ہے، یعنی آپ لوگ اس راستے پہ چلے جس طریقے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کامیابی، اور اس میں ایک بڑی بات بھی کہ دیکھیں، آپ ایک شخص کو پیسے دیتے ہیں، اگر آپ کو اس پر اعتماد ہوتا پھر آپ اس سے پوچھتے نہیں کہ کہاں لگا۔ جب آپ نے پوچھ لیا تو سمجھ لیا آپ اس کے اوپر اعتماد ہے، اور جب آپ اس پہ اعتماد کریں گے تو آپ کے اس سے بہت زیادہ کریں گے، مطلب یہ کہ آپ کے توقع سے بھی زیادہ آپ کا نواز دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو بہت ہی زیادہ غفور رحیم ہے، تو جب وہ اتنا غفور رحیم ہے اور اتنا کریم اور قادر بھی ہے اور تمام چیزیں کر سکتا ہے، تو پھر ہم لوگ کوشش کریں گے تو کیوں اس کو اللہ پاک ضائع کرنا ہے، جبکہ اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ پاک نے اس بار کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو پھر یہ بدگمانی کیسی ہے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک کے سوچے کہ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے تو بس یہ وعدے کافی ہونا چاہیے نا، بس جب وعدہ ہو گیا تو بس اس کے بعد پھر ہم کیا درمیان میں اس کو جو ہے رٹ لگائیں گے کہ یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس راستے میں اس خواہش کو ذہن میں رکھتے کہ مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، اس کو بزرگی کی خواہش ہوتی ہے، بزرگی کی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کو نہ بزرگی ملتی نہ کوئی اور چیز ملتا ہے، وہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا وقت اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک صاحب سے اس کو بالکل فائدہ نہیں ہو رہا تھا، حضرت نے بڑا ایک صاحب بزرگ سے اس نے بڑا زور لگایا لیکن کچھ چینج نہیں ہو رہے۔ ایک دن اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ میرے پاس آنے کی؟ اس نے کہا حضرت دل میں یہ ارادہ ہے کہ اگر یہ نعمت آپ سے مجھے مل جائے تو میں پھر باقی لوگوں کو پہنچاؤں گا، اور میں 2 کلو اس کو یہ ظالم کتا یہاں لیٹا ہوا ہے، کہا تجھے جو فائدہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ ہی کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیر بنوں گا۔ یہ پیر بننا شرک کا طریقہ ہے، یہ شرک مطلب پیر بننے کی خواہش کرنا یہ شرک کا طریقہ ہے، دور چل رہا ہے۔ یہ کیا تو مطلب یہ خیال لگا ہوا ہے، کہتے ہیں جب ان نے مطلب اس چیز کو ختم کر دیا پھر الحمدللہ اس کی ترقی ملنی شروع۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اس کوشش میں لگے رہے ہیں برسوں کہ مجاہدات ان کے رہنا ہو جاتا برسوں
میں جس پہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں ان کو اتنا رگڑا دیتے کہ اس خیال کو بھول جاتا ہے، پھر ان کا اللہ فضل فرما لیتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں کہ انسان خود ہی بھول جائے، رگڑے کا انتظار کیوں کرے؟ وہ بھی اس صورت میں ملتا ہے جب اللہ فضل کرنا چاہتا ہے، انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ فرمایا طلب مقصود ہے، جو ہے نا وہ وصول مقصود ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ پہ حوالے کر لے، وہ فوض امر اللہ ان اللہ اور محنت کرے، کوشش کر لے کہ اللہ جل شان نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اپنے عبادت کے لیے میں اس کے اندر کی کام کرنے لگا، مطلب میرے سارے کام کے لیے میں صحیح طور سے اللہ پاک کی اطاعت کر سکوں، عبادت کر سکوں، بس مقصد کے لیے جو ہے ہاں وہی ہے۔ بس جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ بہت جلدی ترقی کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا مجاہدہ کی حقیقت یہ کہ معاصی کو تو مطلقاً ترک کرے اور یہ نفس کی مخالفت واجب ہے، اور مباحات میں تقلیلاً مخالفت کرے اور یہ مخالفت مستحب ہے، مگر ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کامل اس مخالف مستحبہ پر موقوف ہے، جیسے بہت سونا، بہت کھانا، بہت عمدہ کپڑے پہننا، بہت باتیں کرنا، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا، تو ان میں تقلیل کرنی چاہیے۔ حضرت نے اس میں یہ بات فرمائی کہ ایک ہے مجاہدہ واجب ہے۔ مجاہدہ واجبہ تو یہ ہے کہ نفس کی وہ مخالفت جو نفس کی خواہش ہوتی ہے معصیت کی، یعنی اللہ کے شانہ نے جس چیز کا امر دیا ہے یہ کرو، اور جس چیز سے بچایا ہے کہ اس کو نہ کرو، تو عوامر نواہی اس کو کہتے ہیں، پوری شریعت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس بات پر عمل کرتا ہے کہ جس چیز کا امر کیا اس کو کرتا ہے، اس میں اگر نفس رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو روکتا ہے، اور مطلب یہ کہ کام کرنے لگتا ہے، اور اگر نفس جو ہے نا کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے، للچاتا ہے، جس سے روکے اللہ پاک نے اس سے رک جاتا ہے، یہ تو واجب ہے۔ کیونکہ فرائض جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ تعقول اور حرام سے بچنا فرض ہے، لہٰذا یہ تو واجب ہے۔ البتہ جو چیزیں مباح ہیں تو ان کے مباح کو ترک کرنا مستحب ہے، کیونکہ مباحات کی طرف جو ہے نا وہ مکروہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کے اندر کمی کرنا، مثلا بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ عمدہ کپڑے پہننا، بہت باتیں کرنا، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا، اور اس طرح یہ ان چیزوں میں کمی کریں گے۔ ان چیزوں میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں کمی کرے گا تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہوگا، اور اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ نتیجتاً یہ جو ہے نا مطلب وہ جو واجبات ہیں ان کو صحیح طریقے سے کر سکے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کامل ان کی مخالفت مستحبت لیکن اگر کوئی یہ محبت نہیں کر سکے گا تو یہ جو ہے نا مطلب وہ واجب بھی نہیں کر سکے۔ اس کی مثال ہے جیسے ہماری نماز کے اندر کچھ ارکان ہے، ان ارکان کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ ارکان تبھی صحیح طور سے پورے ہوں گے، خصوص یعنی صحیح آئے گی پوری کہ جب ہم لوگ ان مستحبات کی رعایت کریں گے، مثلا دیکھیں گے کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے قبلہ کی طرف، یعنی وہ سجدہ کی طرف، اور اگر وضو کریں گے تو انگوٹھے پہ نظر رکھیں گے، اور اگر جو ہے مطلب یہ کہ سجدے میں جو ہے مطلب یہاں پر نظر رکھیں گے، اگر دیکھیں گے تو گود میں نظر رکھیں گے، مطلب یہ کہ ہماری نظر ادھر ادھر ہٹیں گے، تب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح جبکہ یہ چیزیں مستحب ہے، لیکن مستحب ہے کہ ہمارے واجبات کو مجھول نہیں کر دیتے۔ فرمایا کہ مجاہدہ اختیاریہ میں تو فعل کا غلبہ ہے، اس لیے اس میں انوار زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انوار کا ترتب عمل پر ہوتا ہے، اور مجاہدہ اختیاریہ میں فعل کم ہوتا ہے، اس میں نورانیت کم ہوتی ہے، لیکن انفعال کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے قابلیت میں قوت بڑھتی ہے، اور اس انفعال و قابلیت کی خود ہمارے اختیاری وراثت ہونے کے لیے سخت ضرورت ہے، اس لیے بزرگوں نے ایسے مجاہدات زیادہ کرائے ہیں۔ یعنی جو مجاہدہ اضطراریہ ہے، جو غیر اختیاری طور سے انسان کے اوپر آ گیا، مثلا بیمار ہو گئے، مثلا گرفتار ہو گئے، مثلا جو ہے مطلب کوئی دشمن اس کو تکلیف پہنچا ہے، یا جو ہے مطلب یہ کہ نیند اس کو نہ آئے، جو اور مطلب تکلیف ہو، اس تکلیف کو برداشت انسان کر لے تو اس کے انوارات تو نہیں آتے، کیونکہ انوارات کا عمل کیا آتا ہے اور اس میں عمل تو کچھ بھی نہیں کرا۔ اس میں نفس سے ضد پڑتا ہے اور نفس کی رکاوٹ، لہٰذا نفس کم ہو جاتا ہے، نفس کی جو ہے نا مطلب تربیت ہو جاتی ہے، اور نفس کی جو ہے نا مطلب مخالفت کم ہو جاتی ہے،
تو لہٰذا اس میں انسان کو عمل کرنے کی کوئی زیادہ رکھنی چاہیے. تو بنیادی تربیت اس چیز سے ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قدر کرنا چاہے خوب رگڑا دے دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اختیاری مجاہدے سے ہوتا ہے. اختیاری مجاہدات میں نورانی زیادہ ہوتا ہے. اس میں انسان اب کبھی کبھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے تو اس سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بزرگی آ جاتی ہے اس میں. عجب تو خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ ایک بچے جو ہے نا وہ بزرگ کے ساتھ سازش کے لیے تھے بچے تو اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ دیکھے نا سارے لوگ کوئی ہم نے تاجر پڑھ لی. اس پر جو ہے نا وہ بزرگ نے کہا کاش آپ تاجر نہ پڑے, کاش آپ کا شاید تاجر نہ پڑے, کیونکہ تو نے جو بات کی یہ تو غیر مطلب تھا, لیکن مطلب اگر بالغ آدمی کر لیتا تو یہ تو مصیبت کچھ مارے گا. ہاں تو وہ تو حرام ہے. اور کیا مستحب باعث بن گیا حرام کا تو بہت غلط بات ہے. میں کاش آپ کے اندر تاجر نہ پڑے. تو یہ بات ہے. تو مجاہدہ اختیاریہ میں امراض زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن رسک نقصان کا بھی ہوتا ہے. جبکہ غیر اختیاریہ میں جو ہے نا نورانیت کم ہوتی ہے لیکن اس میں انفعالیت زیادہ ہوتی ہے. فرمایا مجاہدہ اضطراریت سے عمل میں قلت بھی ہو جائے اور محض فرائض واجبات ہی پر اکتفا ہوتا رہے تب بھی مجاہدہ کاملہ کا کام ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت کی منجان باللہ کی جو ہوتی ہے تو چھوٹ بھی منجان باللہ ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا وہ تھوڑے عمل سے زیادہ نفع ہوتا ہے. فرمایا مجاہدے کی دو قسمیں, مجاہدہ حقیقیہ یعنی ارتکاب اعمال و اجتناب عن المعاصی, اور مجاہدہ حکمیہ مباحات کو ترک کرنا جو معاصی کی طرف مبنی ہے. یہ پہلی بات آ چکی ہے. یعنی پہلے مجاہدہ حقیقیہ جو واجب ہے, ہاں, اور وہ یہ ہے کہ ان اعمال کو کرنے کا جو ہے نا مطلب فکر جو کہ ہمارے اوپر لازم ہے, اور ان معاصی سے بچنا جن سے ہمیں روکا گیا ہے, تو یہ مجاہدہ واجب ہے. باقی دوسرا مجاہدہ حکمیہ جو ہے نا یہ ہے کہ ان مباحات کو جو کہ انسان کو معاصی کی طرف لے جا سکتی ہے تو ان سے اپنے آپ کو بچانا. فرمایا طریق الوصول الی اللہ بعدد انفاذ خلائق, جس طرح وصول کی ایک صورت یہ کہ حرم میں نماز پڑھو, یہ بھی ایک صورت ہے کہ کسی عذر سے گھر میں نماز پڑھو اور حرم کو طرف کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے کے لوگ ہیں, جنہوں کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. لہذا اللہ جل شانہ جس کے لیے جو راستہ تجویز کر دے ہوتی ہے کہ ایک بعض دفعہ ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے مسجد لیکن وہ گر پڑتا ہے, بجائے مسجد میں اسپتال چل جاتا ہے. اب اس کو کہ بیٹھ کر کے لیٹ لیٹ کے اشارے سے پہلے ٹھیک ہے, اب اس کو اس مسجد کے جانے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے اوپر مزید بھی ملے گا. اس طرح سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ طریق الوصول اللہ جو ہے نا زیادہ انفاظ, تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ہمیں اس ذہن میں رکھنا چاہیے, بہت ضروری. فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں ہے. اسی پر مدار ہے تمام اصلاحات کا, اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا. سارے افعال شرعیہ اختیاری ہیں ورنہ نصوص کی تقسیم لازم آتی ہے. پس اختیار کا جب ہم استعمال کریں گے تو کامیابی لازم ہے. البتہ دشواری اور کلفت جو اول ہوتی ہے وہ ضرور ہوگی, لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت سے اور اختیار سے برابر یہ تکلف اور بجبر کام لیتا رہے, رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل و سہولت ہو جائے گی. سارے مجاہدے بس اسی کام کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اختیار اور امر و اجتناب نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے. اول تو ہر کام مشکل ہوتا ہے, مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے. جیسے حفظ کا سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے. اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دے کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت کامیابی کی نہیں ہے. اس کو حضرت نے عطر تصوف فرمایا ہے, یعنی یہ نچوڑ ہے تمام چیزوں کا. عموماً لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے
انسان صحیح بات کو نہیں سمجھتا اور عمر بھر تک لگے رہتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ چیزیں جو مطلب سمجھ میں آ جائیں، اس کے بعد جب انسان عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو ان میں یہ بھی چیز ہے، اس لیے اس کو عطر تصوف فرمایا کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کو جو اعمال ہیں اس سے بہت جلدی نفع ہونے لگے گا. کیونکہ صرف عمل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن کا صحیح ہونا اور اس کے اوپر مطمئن ہونا اور جو اس سے کے نتائج ہیں اس کے بارے میں صحیح سمجھ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ورنہ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن چونکہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی، جب اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا سارا مجاہدہ بیکار چلا گیا. اس قسم کی باتوں سے وہ بددل ہو کر تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بجائے کامیابی کے ناکامیابی ہونے لگتی ہے. تو اس معذرت فرماتے ہیں کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں. یعنی جو اختیاری امور ہے، دیکھیں نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اختیاری اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری. اختیاری امور وہ ہے جب ہم اپنے ارادے سے ان کو کر سکتے ہوں. مثلا نماز ہے، ہم اپنے ارادے سے اس کو پڑھتے ہیں. ہم روزہ بھی اپنے ارادے سے رکھتے ہیں. ہم زکوٰۃ بھی اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. حج بھی ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں. کسی کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہو وہ بھی ہم اپنے ارادے کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں غیر اختیاری ہے، مثال کے طور پر یہ جو ہے نا، یعنی انسان کا بہت زیادہ مطلب کسی عمل میں جو ہے نا اس کو خوشی کا ہو جانا، یہ غیر اختیاری ہے. رونا یہ غیر اختیاری ہے. مثال کے طور پر کسی کو رونا آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، یہ غیر اختیاری چیز ہے. اچھے خوابوں کا آنا یہ غیر اختیاری ہے. اس طریقے سے جو یعنی کسی مضمون کا ذہن کے اندر آ جانا یہ غیر اختیاری ہے. مطلب یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں. تو جو چیز غیر اختیاری ہے اس کا نہ ہم مکلف ہے نہ اس کے اوپر ہماری ترقی منحصر ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غیر اختیاری چیزیں تو اختیاری چیزوں پر منحصر ہے. یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو غیر اختیاری چیزیں ہیں وہ اختیاری چیزوں پر منحصر ہے. مثلا ہم لوگ جنت میں جانے جو جنت میں جانا ہے یہ اختیاری نہیں ہے. یا یوں سمجھیے کہ شادی کے بعد اولاد کا ہو جانا اختیاری نہیں ہے. لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی بھی اولاد ہوگی تو ان کی ہوگی جن نے شادی کی ہوگی. یا یوں سمجھ لیں کہ جنت میں جو جائے گا تو وہ بھی ظاہر وہ جائے گا جو عمل کر چکا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ غیر اختیاری ہے. اب اگر کوئی شخص فیصلے کو ہاتھ میں لینا چاہے کہ مجھے جو ہے نا وہ چیز مل جائے جس کے بارے میں جنم، تو یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا جو ہے نا کسی کو اختیار نہیں ہے. لہذا فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے اور عمل میں کوتاہی نہیں، کیونکہ عمل ہمارے ذمہ ہے، فیصلہ اللہ جل شانہ کے پاس. تو جو چیز ہمارے ذمہ ہے ہم اس میں کوتاہی نہ کریں، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس میں کبھی بھی نقصان نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. ہاں جی. تو اس طریقے سے جو ہے نا مطلب تمام چیزیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی ہم لوگوں کی جو محنت ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی اگر ہم لوگوں کا خیال اچھا ہوگا، اگر ہم لوگوں کا سوچ صحیح ہوگا پھر کبھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر سوچ صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم نے عمل کر لے اور اس کے اوپر اترانے لگے کہ کوئی ہم نے بڑا کام کر لیا، یہ یہاں پر نقصان ہو گیا. یہ ہم نے جس کو کہتے ہیں نا وہ نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہو، چونکہ یہ اللہ کا کام ہے لہذا پٹکنی، نقصان، پریشانی. لیکن ہم لوگ اگر عمل کر لے کہ ہمارے اختیار میں، اس کے اوپر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ جیسے اس کی مرضی ہے اس کا کام ہے، ہم لوگ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. لہذا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں اور کام کرتے کرتے ڈرتے بھی رہتے ہیں. ڈرتے کام کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے نقصان نہ ہو جائے اختیاری چیز میں، اور کام کرتے کرتے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غلط سوچ کی وجہ سے ہمارا کام ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے. تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا مطلب وہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شان ان کو نفع پہنچاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کو فوت ہونے کا وقت تھا، قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پوچھا کیا اپنے دل کا کیا حل پاتے ہو اس حالت میں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے گناہ سامنے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے دل پر امید ہے. آپ سے میں فرمایا کسی کے دل میں دونوں یہ باتیں اکٹھی نہیں کی جاتی کہ اللہ جل شانہ جس سے ڈر رہا ہے اس سے امن نصیب فرما دیتا ہے،
اور جس چیز کی امید کرتا ہے وہ اس کو نصیب فرما دیتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک انسان اپنے گناہ سے ڈر رہا ہو اور اللہ جل شانہ سے امید ہو، اچھی امید ہو. یہ دونوں چیزوں کو مطلب اس میں امید اور چیز ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لینا اور چیز ہے. یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں. اللہ کے ریفرنس سے جتنی چیزیں ہیں وہ صحیح ہے، اور ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں وہ غلط ہے نتیجے کے اعتبار سے. ہم لوگ نتیجے کے اعتبار سے مکلف نہیں ہیں. ہم لوگ نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ ہمارے بس ہی میں نہیں ہے. لہذا ہم اگر خدا نخواستہ نتیجے کو ہاتھ میں لینا چاہیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہمارا عمل ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا اور سارا ختم ہو جائے گا. وہ ایک دفعہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کو کسی نے کہا، ظاہر ان کے ہم عمر تھے، انہوں نے کہا حضرت جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے کا حال ہو رہا ہے، ہمارا حال ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کے سارے اعمال کو تیرا نفس کا گیا ہے. آپ کے سارے اعمال کو تیرا نفس کا گیا ہے. نفس کیسے کہتا ہے؟ دیکھیں نا، انسان کے نفس کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بڑا بننا، یہ نفس کے اندر خواہش. اب جس نفس کے اندر خواہش ہو کہ میں بڑا بن جاؤں، اب اس نے عمل کر لیا اور اس نے بزرگی کا خیال دل میں لانا شروع کر لیا کہ میں تو بزرگ بن گیا، تو نفس نکال لیا نہیں گیا. جس دل میں مطلب یہ ہے کہ عمل کے ساتھ بزرگی کا خیال ہے، تو اس کے نفس نے اس چیز کو کہہ لیا. اب اس کے پاس رہا کیا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، وہ تو سارے کا سارا کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دل میں رائی پر تکبر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ریا کے لیے، ریا جو ہے نا اس کے ساتھ 3 قسم کے لوگوں کا جو عمل ہے وہ ضائع ہونا بتایا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے لائے جائیں گے، ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید. عالم سے کہا جائے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ کہے یا اللہ دن رات میں لوٹاتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا تیرے راستے میں تیرے لیے. اللہ پاک فرمائے تو جھوٹ کہتا ہے. فرشتے بھی کہے تو جھوٹ کہتا ہے. تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تجھے عالم کہا گیا، لہذا جاننا. اس طرح جو سخی ہوگا وہ بھی یہ کہے گا اللہ میں تو تیرے راستے میں دن رات اپنی دولت لوٹاتا رہا. اللہ پاک فرمائے تو جھوٹ کہتا ہے. فرشتے بھی کہے تو جھوٹ کہتا ہے. اور جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس طرح شہید کو لایا جائے گا تو شہید کو کہا جائے گا، شہید کہے گا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں جان بھی دے دی. اللہ پاک فرمائے نہیں، تو نے جان اس لیے دی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے بہادر کہا گیا، لہذا جنت. اب مجھے بتا دیں ان لوگوں نے نتیجہ دنیا میں حاصل کرنا چاہا، نتیجہ کیا ہوا؟ نہ دنیا میں ملا نہ آخرت میں ملا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس وجہ سے نتیجے کو کبھی بھی آپ قبضہ نہ کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی عام ہے، عطر تصوف ہے کہ ذہن کے اندر یہ خیال بالکل نہ لائے کہ میں بھی کچھ ہوں. عمل کے لحاظ سے تو حاضر، عمل کے لحاظ سے تو ہر وقت حاضر. جیسے ایک فرما بردار غلام ہوتا ہے، جس وقت کام کا وقت آتا ہے سب سے آگے، جس وقت انعام کی بات آتی ہے وہ سب سے پیچھے. اس کے اوپر مالک کو کتنی خوشی ہوگی. اور دوسری طرف ہمارے جو لوگ ہیں ڈو نتھنگ، لوگ بزی والے، کام کچھ نہ کرے اور ظاہر ایسا ہو کہ جیسے میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جو مالک دانا ہوگا، جو مالک سمجھدار ہوگا، اس کی نظر میں کیا ہوگا؟ اس کی نظر میں ساری جو ہے نا مطلب اس کی حیثیت وہ ختم ہو جائے گی. اللہ جل شانہ کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے. کم از کم اللہ کے ساتھ تو وفاداری کرنی چاہیے نا. اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ وفاداری یہ کہ دل اور دماغ سے انسان یہ بات محسوس کر لے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ کا ہے. اللہ جل شانہ مجھے دے گا تو اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں. یہ ہمارے جو حضرت سید مفید حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، نہ تھے نا حضرت صاحب، میں تو اس قابل نہ تھا. تو صحیح بات یہ ہے کہ جس کو اس بات کی سمجھ نہ ہو اس کی ساری باتیں ویسے ظاہری نظر نہیں آئیں گی. یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، اپنے حال پہ انسان یاد کر لیتا ہے دوسرے کو اپنے حال پہ. اور یہ واقعی بات ہے کہ انسان کو جب تک ان چیزوں کا احساس وہ نہیں ہوتا وہ سمجھے گا تو ویسے ہی کہہ رہا ہے. بھائی کیا بات ہے، تو اپنے آپ کو انسان قابل سمجھتا ہے نا. تو جو انسان اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے تو کیا سمجھے گا اس سے میں تو اس قابل نہ تھا، وہ تو کہے تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، نمائش کے لیے کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جس کا حال ہوتا ہے وہ واقعتاً اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے
مجھے اللہ تعالیٰ یہاں لے آئے، یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ کیا ہم لوگوں کا یہ ہم اس قابل تھے کہ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں؟ اس وقت ادھر خانہ کعبہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، مطلب وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بہت بڑی جگہ ہے، یہاں آنے کے ہم قابل تھے؟ یہاں کے آنے کے بھی ہم قابل نہیں تھے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، مطلب اللہ جل شانہ جس کو بھی نوازتے ہیں تو اس کے لیے راستہ کھول لیتے ہیں، اس کے لیے راستہ بنا لیتے ہیں، اس کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کا دل خود بخود اس طرف چل جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے اور اس سے لکھوا دیا جائے، پھر اس کے بعد شاباش بیٹا تو نے بڑا اچھا لکھا۔ اب وہ بچہ کہے کہ میں نے لکھ دیا، تو کیسا ہوگا؟ اللہ پاک نے مطلب جیسے ہم سے کام کرو ایسا اس نے جو ہے اس شخص نے اس سے لکھوا دیا۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم لوگ کسی قابل بھی نہیں، ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اعمال تو بڑی دور کی بات ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں۔ جو اختیاری امور ہے اس کے اندر کوتاہی ہو جانا، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف بس اس بات پہ اپنی توجہ مرکوز کر لے کہ میں نے اپنا اختیار اس میں استعمال کرنا ہے، جو اللہ نے میرے ہاتھ میں جو چیز دی ہے اس کو میں نے ویسے استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اختیار جو دیا ہے اور ہمت جو دیا ہے تو اس اختیار کے اندر اپنی ہمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی کہہ دے نا کہ وہ یہ چیز تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو ہمارے قصور ہے، ہم کیا کریں، مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ سمجھ آتی ہے، وہ آتے ہیں، وہ اس میں جنہوں قرآن پاک میں آتے ہیں، بل انسان علی نفسی بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس سے خوب آگاہ ہے، چاہے وہ لاکھ بہانے بناتے رہے، بہت بہانے بناتے رہیں، اصل میں وہ اپنے آپ سے آگاہ ہے، وہ پتہ ہے اس کو دنیا کے معاملے میں کہ ہم یہ چیز نہیں جانتے۔ دنیا کے معاملے میں بچہ جب اسکول جاتا ہے اس کے لیے والدین کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اسکول سے رہ نہ جائے، کیوں؟ اس کے اختیار میں یہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاں جی، جہاں کہیں ہماری دنیا کی مفاد کی تھوڑی سی چیز ہو اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش بھی کرتے ہیں جس کوشش کے ہم مکلف نہیں ہیں، جس کوشش کا مکلف نہیں وہ کوشش بھی ہم کرتے ہیں۔ وہاں پر کیا جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے یہ بات کہ دیکھیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، بس کیا کریں جی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہاں سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ تو دنیا میں سمجھ آتی ہے، دین میں سمجھ نہیں آتی، تو یہ شیطان کا چکر ہے، شیطان کا چکر۔ حالانکہ دیکھو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، قرآن میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی چوپایا دنیا مطلب زمین پر ایسا نہیں ہے جس کا ذمہ اللہ پاک نے اس کے رزق کا نہیں لیا ہو، لیکن وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، وہاں تو ایک ایک دانے کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہاں پر تو ایک ایک دانے پہ محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے فرمائے لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کر لے، وہ جو ہے نا۔ اب بتائیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اب دین کے لیے تو کوشش کا میدان ہے، وہاں پر کہتے ہیں ہمارا خود بخود تب کام ہو جائے۔ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے تسلی دی ہے، وہاں کہتے ہیں یہ تو ویسی تسلی ہے، سب کچھ تو ہم نے خود ہی کرنا ہے، کہ الٹی منطق ہے یا نہیں ہے؟ جب دنیا کے اندر ہم سب کچھ جانتے ہیں تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اصل میں ہماری عقل جو ہے نا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، ورنہ یہاں پر بھی دین کے معاملے میں بھی ہمیں کوشش کم از کم اتنی کوشش تو کر لو نا جتنی کوشش دنیا کے لیے کرتے ہو۔ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک خطبہ لگا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر لو جتنا وہاں رہنا ہے، نہیں دین کے جتنا یہاں رہنا ہے، اور دین کے آخرت کے لیے اتنی محنت کر لو جتنا وہاں رہنا ہے۔ اب بتاؤ، تھوڑا سا اگر یہ بات سمجھ آ جائے پھر کیا کریں گے ہم؟ ہاں جی، خدا کی نافرمانی ایسی جگہ کرو جہاں وہ تجھے نہ دیکھے، اس لیے لکھا تھا خدا کی نافرمانی وہاں کر لو جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اور مطلب ظاہر یعنی اتنا گناہ کر لو
اتنے کا عذاب سہ سکتے ہو، اتنا گناہ کر لو جتنے کا عذاب سہ سکتے ہو، یہ والی بات ہے۔ اب اگر ٹریفک والے ہم سے کہہ دے تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اتنے ٹریفک کی خلاف ورزی کر لو جتنے پیسے تمہارے پاس ہے جرمانے کے، سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر وہ ہمیں کہہ دے، اگر کوئی ہمارا جاننے والا ٹریفک والا ہو اور وہ ہمیں جو ہے نا رازداری کے ساتھ بتا دے ہمارے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ دیکھو اتنے خلاف ورزی کرو ٹریفک کی جتنے پیسے جرمانے کے ادا کرنے کے آپ کے جیب میں ہیں، سمجھ بتائے گی یا نہیں آئے گی؟ بالکل یہی بات ہے، اتنا گناہ کر لو جتنا کہ عذاب سہنے کا تجھے طاقت ہے۔ کہاں پر طاقت ہے؟ صرف یہ بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی چل جائے بیٹا سوری سے رام بلی کرے گا، وہ والی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے جی بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بعد والی بات پکی اور یقینی بات ہے، پکی اور یقینی بات ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے تو اب اس اختیار کو استعمال کرنا ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہم ہاتھ کھڑے کریں، وہ چیز نہیں، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ ہمارے خانقاہوں اور ایسی جگہوں پہ جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، جہاں دنیا آ چکی ہوتی ہے، وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ بس آپ کو سب کچھ مل جائے گا، یہاں پر یہ جھوٹی تسلی ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ دے گا تو اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق دے گا، ہمارے قانون کے مطابق نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق دے گا۔ تو جو خانقاہ، جو مسجد، جو مدرسہ اللہ جل شانہ کے اس قانون کے مطابق چلے گا ان کو تو ہوگا فائدہ، اور جو نہیں چلے گا تو ظاہر ان کا ہوگا نقصان۔ تو یہاں پر بھی بات ہے کہ اگر ہم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ سب کچھ آپ کو دے دیں گے، کوئی بات نہیں، تسلی ہے، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم کہیں گے جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے اس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس طرح بزرگوں نے کیا اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو جس طرح اللہ نے بزرگوں کو دیا آپ کو بھی دے دیں گے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے کرم ہے دے دیں گے، وہ ظاہر وہ تو کبھی بھی کسی چیز کو ضائع نہیں فرماتے، یہ بات ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ یہ بات ٹھیک ہوگی نا؟ اب یہی ہے جھوٹی تسلی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جھوٹی تسلی سے عموماً لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی نظر کام کر جائے گا اور سارے کام ہمارے خود بخود ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ نظر ہوتا ہے لیکن نظر کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، وہ چیز نہ ہو تو پھر نظر بھی نہیں چلتی، بلکہ نظر نہیں کروائی جاتی، پہلے بیس بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ چیز آتی ہے، اترتی ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں نا وہ نظر جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ جل شانہ کی ایک خاص تجلی ہوتی ہے جو ذریعے سے کروائی جاتی ہے، تو وہ تجلی دیکھیں نا، اگر کوئی شہزادہ آ رہا ہو تو اس کی طرح ایک منصب سجایا جاتا ہے، نہیں سجایا جاتا۔ آپ شہزادہ کو کیا جھونپڑی میں لائیں گے؟ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ اس کے شہنشان بندوبست تو کریں گے نا۔ اب وہ بندوبست کرنا آپ کا کام، پھر شہزادہ آئے گا تو شہزادہ کے ساتھ جو چیزیں ہوں گی اس ساتھ وہ آ جائیں گی، تو اس تجلی کو بنا دے آپ شہزادہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے اسٹیج سجا دو، یا آپ کیا مال ہے، آپ کیا اعمال افعال، یہ جو ہے نا وہ حالات کیا، یہ اس کے لیے اسٹیج ہے۔ جب وہ اسٹیج تیار ہو جائے گا وہ تجلی خود بخود اپنے وقت پہ آ جائے گی، اپنے وقت پہ خود بخود آ جائے گی۔ یہ اس کا کرم ہے، کس وقت وہ تشریف لاتے ہیں، ہاں جی، یہ اس کا کرم ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن تم تو بناؤ نا اپنا کام، تم تو کرو اپنا کام، پھر دیکھو اس کا انعام۔ اصل بات یہی ہے۔ وہ دیکھیں کہ وہ جو ہے نا وہ ایک بڑے میں آتے وہ طواف کر رہے تھے، طواف میں آواز آئی نہ تیرا طواف قبول نہ تیرے لبیک قبول۔ وہ آواز اس کے پیچھے ایک نوجوان آ رہے تھے، اس نے بھی سنی، اس نے سنی تو اس نے کہا بابا آپ نے یہ آواز سنی؟ کہتے اچھا آپ نے بھی کچھ سنا؟ کہتے ہاں کیا سنا؟ میں نے تو یہ سنا ہے۔ تو بیٹا میں کیا کروں، میں تو 60 سال سے سنتا رہا ہوں۔ اس نے کہا بابا جی آپ پھر بھی ادھر آتے ہیں؟
تو اس نے کہا بیٹا میں کدھر جاؤں تو اور کوئی در ہو تو بتاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی در ہو تو بتاؤ۔ وہ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ تجلی کا وقت آ گیا، وہ جو تجلی کا وقت تھا وہ آ گیا۔ اوپر سے آواز آئی پہلے والے بھی قبول موجودہ بھی قبول، جتنا کیا تھا وہ سارے کا سارا قبول اور موجودہ بھی قبول، وہ سارا مجاہدے کے اندر چلا گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو فضل کہ تجلی جب ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اپنے وقت پہ، اس کے لیے اسٹیج بناؤ، اور اسٹیج بنے گا اختیاری اعمال سے، اسٹیج بنے گا اختیاری اعمال سے۔ اختیاری اعمال کے اندر جان ڈالو، اس کے اندر ہمت کرو، کوشش کر لو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کس وقت کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پوری عمر ہم اسٹیج بناتے رہیں، پوری عمر، اور بظاہر کچھ بھی نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہو، بظاہر کچھ بھی ملتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن ہو آپ کو اطمینان کہ آپ راستے پہ ٹھیک ہیں، ٹھیک راستے پر ہیں، اتنے اطمینان تو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی فراڈی کے پیچھے جانا شروع کر لو، ہاں مطلب یہ کہ راستہ آپ کا ٹھیک ہو، طریقہ آپ کا ٹھیک ہو، اور آپ ہمت سے کام کر رہے ہو، کام کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہو، نتیجہ آپ کو جو ہے نا نہیں مل رہا ہو، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مسلسل آپ کا مجاہدہ جاری ہو، موت سے چند لمحے پہلے نتیجہ ظاہر ہو گیا، آپ کا کام تو ہو گیا۔ بلکہ وہ کام باقی لوگوں سے زیادہ ہو گیا۔ کیسے باقی لوگوں سے زیادہ ہوا؟ باقی لوگوں کو تو کچھ اس دنیا میں مل گیا، باقی لوگوں کو کچھ اس دنیا میں مل گیا، لہذا ان کا اتنا الاؤنس کاٹ دیا گیا، کیونکہ دنیا میں مل گیا نا کچھ، ان کے اتنا الاؤنس تو کاٹ دیا گیا، اور اس کو مل گیا سارے کا سارا۔ یہ بالکل ایک ہی مثال ہے کہ جیسے سروس کر رہے ہو اور اس کی تنخواہ شروع نہیں ہوئی ہو، اس کی تنخواہ شروع نہیں ہوئی ہو، اب وہ جو ہے نا مطلب کام کیے جاتا ہے، تنخواہ مل نہیں رہا، پریشان بیچارہ، ہاں ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے گزارا کر رہا ہے، اور جو ہے نا مطلب اس طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کوشش جاری ہے، امید ہے کہ مل جائے گی، لیکن اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ شاید نہ ملے۔ اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اب اس کو 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ تنخواہ اس کی ساری کی ساری جو منظور ہو گئی پیچھے گزشتہ کے گزشتہ، وہ سارے کا سارا مل گیا۔ مجھے بتاؤ وہ اچھا رہا یا جن کو ساتھ ساتھ ملتا رہا؟ تکلیف تو اس میں تھی، لیکن اس کو پورے کا پورا اکٹھا مل گیا، اس کی سیونگ بھی ہو گئی، کیونکہ سیونگ جو ہے وہ تو ویسے نہ کر سکتا، اگر اس کو ساتھ ساتھ ملتا تو کہاں سیونگ کر سکتا؟ یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ ہاں دنیا کے قانون میں تو چلو پورا جتنا پڑا تھا وہ مل گیا، لیکن اللہ کا قانون جب وہ مجاہدہ خود ڈالتا ہے اور اس مجاہدے میں کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہوتا ہے جو کم سے کم 10 ہے، جو کم سے کم 10 ہے۔ اب مجھے بتاؤ 10 گنا تو کم از کم ملے گا، اور پتہ نہیں کتنا مل جائے، کسی کے اخلاق زیادہ ہو تو 1000 ہو، کسی کا لاکھ ہو، کسی کا کروڑ، زیادہ پتہ نہیں کتنا مل جائے، تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وجہ سے جو لوگ کچھ نہیں ملتا نظر آتا جن لوگوں کو، لیکن کام کیے جائے وہ زیادہ خوش نصیب ہے اور زیادہ محفوظ ہے۔ بزرگی کا مرض ان کو ہی آتا ہے کہ تھوڑی بہت غیر اختیاری چیزیں ان کو نظر آتی ہوئی لگ جائیں تو وہ بزرگی کا مرض لگ جاتا ہے انسان کو، اور بزرگی کا مرض گن کی طرح مرض ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ انسان کو لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں ہے، اسی پر مدار ہے تمام اصلاحات کا۔ تمام جو اصلاح ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی؟ وہ صرف اور صرف اسی چیز سے ہوگی، اختیاری امور میں کوتاہی نہ کرو، اختیاری امور کے اندر ہمت کرو، کوشش کر لو، جیسے کہا جائے اسی طریقے سے کرو۔ فرمایا اگر ایسا نہیں، اور یہی اصل علاج تمام کوتاہیوں کا، اور سارے افعال شرعیہ اختیاری ہیں، ورنہ نصوص کی تکذیب لازم آتی ہے۔ ان الصلاۃ لکبیرۃ الا للخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون۔ بے شک نماز بڑی چیز ہے، مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے اس کا پڑھنا، وقت کی پابندی مسلسل۔ دیکھیں نا ایک وزن ہے، آپ اٹھاتے ہیں 20 کلو ایک وقت میں، مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل آپ نے اٹھا لیا اور رکھ لیا۔ 5 کلو وزن ہے، وہ آپ 5 میل لے جاتے ہیں، کون سا مشکل ہے؟
وہ 20 کلو وزن اٹھانا مشکل ہے جو دوبارہ آپ رکھ لیں، یا 5 کلو مسلسل 5 میل تک لے جانا مشکل ہے. ہاں وہ مشکل. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مسلسل آپ ایک عمل کیے جا رہے ہیں، روزانہ کے حساب سے 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، چاہے آپ خوش ہو چاہے آپ خوش نہ ہو، چاہے بارش ہو چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے، کپڑے بھی صاف رکھنے ہیں، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، وقت کے اندر پڑھنی چاہیے، اور قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، سارے پابندیاں شرائط آپ کو پوری کرنی ہے. تو ان الصلاۃ لکبیرۃ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں نماز بڑی چیز ہے بات. لیکن کہتے ہیں اللہ کا مطلب اب استثناء ہے، کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں. کون سے لوگ مستثنا ہے؟ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو خشوع رکھنے والے، جو عاجزی کرنے والے لوگ ہیں. ہاں عاجزی کرنے والے لوگ ہیں، اور کیا ہے؟ ان کو گمان ہے، الذین یظنون، ان کو گمان ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اللہ اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ جو ہے نا، یہ جس کے ذہن میں سما جائے اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. نماز اس کے لیے آسان ہو گیا، اس مراقبے کے ساتھ آسان ہو گیا، اس تصور کے ساتھ آسان ہو گیا کہ میں نے ایک جگہ جانا ہے جہاں اس کی پوچھ ہوگی. روز محشر کے جہاں گداز بہت اولی پرسشی نماز بہت روز محشر جو ہے بہت ہی مطلب جا رہے مشکل میں ڈالنے والے وہ جو ہے نا وہ ہے، وہاں پر سب سے پہلے پوچھ کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. نماز کو ٹھیک پایا جائے گا، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لہذا جب اس قسم کی بات ہے اس کے لیے پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. تو یہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اختیاری امور کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ سوچ لازمی ہے کہ اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا. دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ ایک کام کریں، آپ کو اس پر انعام ملنے کی امید ہے، نہ کریں تو انعام نہیں، اتنی بات ہے، جس کو ہم آپشنل کہتے ہیں. آپ نے کر لیا انعام، نہیں کیا تو انعام نہیں ملا. یہ امور مستحبات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امور مستحبات ہے. کر لیا آپ کو بہت انعام مل جائے گا. تہجد کی نماز پڑھ لی ماشاءاللہ بڑا آپ کو مقام مل جائے گا، اور نہیں کیا تو نہیں ملے گا. لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کیا انعام ملے گا، نہیں کیا تو ٹخنی ہوگی، پٹائی ہوگی، سزا ہوگی. وہ والی بات. ڈیوٹی آپ نے کی، آپ کو جو ہے نا آپ نے اپنا وقت بیچ دیا، اپنے کسی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو کوئی نوکری دیتا ہے، آپ نے اس کا اپنا وقت اس کو بیچ دیا. اب کیا ہے؟ اگر آپ نے ڈیوٹی اپنے صحیح طریقے سے کی تو آپ کو مل جائے گا انعام، نہیں کی سزا بھی ہو سکتی. کیوں نہیں کی؟ نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، نوکری سے نکالا جا سکتا ہے. اب یہ والی بات جو ہے نا مطلب یہ کہ سزا اور جزا دونوں ساتھ ساتھ چلے گی. تو جو ڈیوٹی ہے، فرض ہے، اس میں پھر یہ والی بات ہے کہ کی تو آپ کو فائدہ، نہیں تو بڑا نقصان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے. جیسے ڈاکٹر ایک مریض کو ایجوکیٹ کرتا ہے نا کہ یہ چیز نہ کھاؤ، اس کے ساتھ آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، خبردار جو اس چیز کے قریب پہنچے، یہ آپ کے لیے ظاہر ہے. بھلے اس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں نا اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. جو صرف پیسے لینے والے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو تو پیسوں سے غرض ہے، کوئی مرے کوئی جیے، اس کے سکیات کیا وہ سرسری طور پہ کہہ دے گا یہ چیز کھانی چاہیے، چیز نہیں کھانی چاہیے، اس کا دل اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوگا. لیکن جو صحیح ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو ایجوکیٹ کرے گا، بھائی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اٹینڈنٹس کو بھی بتائے گا دیکھیے یہ دوائی آپ نے فلاں فلاں وقت پلانی ہے، نہیں کھلاؤ گے تو پھر اس میں یہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں اس وقت سامنے آتی ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں، فرائض ہیں، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو نماز بھی ایسی چیز ہے، روزہ بھی ایسی چیز ہے، زکوٰۃ بھی ایسی چیز ہے، حج بھی ایسی چیز ہے.
اور ہمارے جو معاملات کی جو لین دین کی باتیں ہیں اس میں جو بھی فرائض ہیں وہ بھی اپنے اس لحاظ سے ضروری ہیں، تو ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور اگر پورا نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں ایسی چیزوں سے ڈرایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، بشارت بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ ڈراتے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ڈرایا کہ جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی تو گویا کہ اس کے جان و مال سارا اس کا جو ہے نا وہ سب تباہ ہو گیا، ایسی حالت مشکل۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، میں فرمایا کہ اگر ایک شخص کے سر کے اندر ایک کیل ٹونکی جائے تو یہ اس کا کم نقصان ہے بمقابلہ کہ اس کے تلوے کو کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ لگ جائے۔ یہ مثالیں دیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، کیونکہ ان چیزوں کی ہمیں سمجھ ہے، تو اس ریفرنس سے مثالیں دیتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ مطلب گوئے کہ غیر محرم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جیسے یہ تو دنیا کا نقصان ہے، تو تھوڑا سا نقصان ہے، وہ تو بہت خطرناک نقصان ہے، بہت خطرناک نقصان ہے۔ تو یہی والی بات عرض کر رہا ہوں کہ کوتاہیوں کا بھی جو علاج ہے وہ بھی اسی میں ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرنا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میری نگاہ اٹھتی ہے، کیا کروں، نیچے نہیں اترتی، پتہ چل جائے گا۔ اگر نہیں اترے گی اختیار سے تو پھر کسی اور طریقے سے ہوگا، وہ والی بات پھر بعد میں آئے گی۔ ہاں جی، اب دیکھ لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا میں کیا کروں، میری نگاہوں جگائے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھ جاتی ہیں، وہ نیچے ہوتی نہیں ہے۔ اس نے کہا بدبخت یہ نہیں سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت اس کا والد دیکھ رہا ہو پھر بھی اٹھے گی، یا تیرا والد دیکھ رہا ہو پھر بھی اٹھے گی۔ تو انسان سے تو حیا ہے، خدا سے حیا نہیں ہے۔ انسان سے حیا ہے، خدا سے حیا نہیں ہے۔ انسان سے ڈرتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے۔ مطلب حضرت بھی مثالیں وہی دیتے تھے جو ہمارے روزمرہ کی ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں ماننی چاہیے، ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمیں بتایا جائے۔ ایک دفعہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ مشکل علاج حضرت نے کیے، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت کو اجر دے۔ ایک شخص نے کہا، ظاہر وہاں آتے تھے، حضرت کے مرید تھے، خط و کتابت، تو کہا کہ حضرت میں نے بہت کوشش کی، بہت سوچا، مجھے اپنے عیب نظر نہیں آتے، کیا میرے لیے غیر اختیاری ہے، مجھے اپنے عیوب نظر نہیں آتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب اگر تجھے عیوب نظر نہیں آتے تو تم لا علاج ہو، کیونکہ عیوب کا نظر آنے علاج کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، تو اب چونکہ تجھے عیب نظر نہیں آ رہا لہٰذا تم لا علاج ہو، اور میرے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں آپ جا سکتے۔ اس طرح تو اس کو رخصت کر دیا، لیکن جاتے جاتے اس کو ایک نصیحت کی، اس نے کہا کم بخت، کبھی اتنا سوچا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تیرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ذرا اس پہ نگاہ ڈالو کہ آپ کا کون سا عمل ایسا ہے جو خدا کے سامنے پیش ہونے کی قابل ہے؟ اتنا تو کم از کم سوچو، یہ کبھی تم نے سوچا ہے؟ اور اس نے کہا مجھے خط نہ لے جائے۔ حضرت کو بہت سخت سزا یہ ہوتی کہ فرماتے کہ مجھے خط نہ لے جائے۔ خیر کافی عرصہ درمیان میں گزر گیا، پھر وہ شخص آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، تو حضرت نے اجازت دی، فرمایا کہ آپ کے اس تنبیہ کا بہت فائدہ ہوا، اور پھر میں نے غور کیا تو مجھے تو کوئی عمل بھی ایسا نظر نہیں آیا جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اب جو ہے نا مجھے تو ہر عمل کے اندر عیوب ہی عیوب نظر آتے ہیں، مجھے تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کے اندر عیب نہ ہو۔ میرے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک منقش جو ہے نا مطلب صندوق ہو، جس کی طرف دیکھ کر انسان کا جی چاہے کہ اس کے اندر کو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، بہت خوشی کے ساتھ اس کو کھولتا ہے، اور جب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر گند بھرا ہو۔ بس میری حالت یہ ہے۔
پھر حضرت نے تسلی دی، فرمایا کہ اب ماشاءاللہ یہ جو گند صندوق کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن تجھے نظر آ گیا اب یہ بنے گا کاد، اب یہ بنے گا کاد، اور اب اس سے جو آپ اعمال کریں گے اس سے پھل پھول کھلیں گے انشاءاللہ۔ اب علاج کے لیے میں حاضر ہوں، آپ ان تمام چیزوں کو لکھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، تاکہ ایک ایک کر کے سب کا علاج کیا جائے۔ کیسی طریقے سے علاج کیا؟ ہاں جی، ایک ایسا شخص جس کو عیوب ہی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن دیکھیں وہ کیسے عیوب اس کو نظر آ گئے۔ یہی بات ہے، عظمت کی بات ہوتی ہے۔ عظمت آپ ہر ایک کے ساتھ ہم سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن باس کے سامنے جاتے ہوئے فائل آپ کے ہاتھ میں ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کون سی چیز نہ پکڑے، یہ نہ پکڑے، یہ نہ پکڑے، یہ نہ پکڑے، ہاں تو آپ کے ساتھ فائل ہے اور اندر جاتے ہوئے تر تر کانپ رہے ہیں۔ کیا ہو جائے؟ باس کی عظمت ہے، احساس ہے کہ وہ تو پکڑ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو آخر انسان ہی بہت ہے، انسان تو کمزور ہے، تو آپ کی اچھی چیز کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، ہو گیا تھا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں کیا، اب بے شک آپ اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، وہ کہنا پڑتا ہے۔ عربی میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے نا، وہ لائن اتھارٹی ہوتی ہے، تو وہاں ان کو گویا کہ یہ عملاً ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل، کتاب میں بتانے کی، عربی میں کتاب نہیں چلتی، عربی میں عملاً ایجوکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جو سر باس کہے وہ ٹھیک ہے۔ یس سر، یس سر۔ ایک دفعہ ہم کسی آرمی انسٹیٹیوٹ میں تھے، تو وہ بریگیڈیئر موجود تھے، تو وہ جو ہے نا اس طرح تھا کہ وہ کسی کمیٹی کی تشکیل ہو رہی تھی، تو اس میں ایک کرنل کا نام پرپوز ہوا، تو لیفٹیننٹ کرنل جو اس کے سبارڈینیٹ تھے، تو جیسے اس کرنل کا نام پرپوز ہوا تو اس نے اتنے جلدی ہاتھ اٹھایا، آئی سیکنڈ اس طرح جلدی سے ہاتھ اٹھایا کہ اس کرنل کو بھی ہنسی آ گئی۔ نہیں، خوشامدی پن جو ہوتا ہے نا، مطلب بالکل کھل جاتا ہے نا، تو مطلب اس کرنل کو بھی ہنسی آ گئی، حالانکہ اس کے فیور میں ہو رہا تھا۔ یہاں پر کیوں ہے نا بات، عظمت کی بات ہے، احساس کی بات ہے، پھر انسان کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک کی عظمت دل میں ہے نہیں، یہ احساس ہے نہیں کہ اللہ پاک ہمیں تو ہمارے آن کی آن میں ساری چھٹی کر سکتا ہے، کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بس انسان جتنا مردہ بنا رہے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ وہاں تو پر مارنے کی جگہ نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں درمیان میں، کچھ بھی احساسات، وہ اللہ تعالیٰ کو تمام احساسات کو جانتا ہے۔ باقی چیزوں کو تو چھوڑے، جو اوپر کاغذ میں لکھے ہوئے ہوتے کہ لارا چیز ہے، اللہ جل شان تو بھی دل میں خیال پیدا نہیں ہوا، اس کو جانتا ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کریں؟ جب یہ ایسی صورتحال ہے تو اس وقت انسان کے کیسے حالات ہونے چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی کیفیت انفساد اپنی طرف سے ایسے عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ولی اللہ تھے، ایک بادشاہ اس کے پاس جاتے تھے، بادشاہ نے اس کو، ولی اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ ایک پڑیا دی، وہ پڑیا نے اس نے استعمال کی، تو اس کی جتنی بھی بیویاں اور وہ تھی لونڈیاں، سب کے ساتھ اس کو مطلب ہو گیا اس میں طاقت، تو وہ اس کے دل میں خیال ہے کہ دیکھو اس نے مجھے ایک پڑیا دی تو اس کا یہ حال ہے، اس کا خود یہ کیا حال ہوگا؟ مطلب یہ تو بہت خطرناک آدمی ہوگا کہ مطلب دیکھیں مجھے تو سہولت تھی، مطلب پروویژن تھی، اس کو تو پروویژن بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہوگا۔ مطلب اس کے دل میں وسوسہ آیا، تو وسوسے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلع کر دیا اللہ والے سے۔ جب یہ اگلی دفعہ گئے تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو معافی چاہتا ہوں، ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کہ مجھے بتانی نہیں چاہیے تھی، لیکن مجبوری ہے، آپ کو بتانا چاہیے تاکہ آپ کو اس میں فائدہ ہے۔
آپ نے تو میرے قوت کا اندازہ لگا لیا نا، قوت یعنی ادراک کا اندازہ تو آپ نے لگا لیا کہ ہاں، تو اب اپنی قوت ادراک سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی صرف 40 دن باقی ہے، تو جو کچھ آپ نے اس میں کرنا ہے تو کر دیں، آپ کے پاس مزے تو بہت ہیں، جتنے مزے اس میں کر سکتے ہیں تو کر لو، 40 دن آپ کی زندگی باقی ہے۔ اب بادشاہ تو دیکھ چکا تھا کہ یہ تو اس قسم کا آدمی ہے جس کی یہ حالت ہے، ایک بڑھیا سے یہ ہوتا ہے اور میرے دل جو ساری باتیں ان کے اوپر کھلتی ہیں، تو یہ تو بہت باصاحب ادراک آدمی ہے، تو اس پر جو ہے نا انہوں نے بس وہ جو ہے نا مان لیا۔ اب جو ہے نا اس کا دل بیٹھنا شروع ہو گیا، 40 دن ابھی ہیں لیکن دل ابھی سے بیٹھنا شروع ہو گیا، اتنا پریشان، سب چیزیں نعمتیں موجود، نہ کھانے میں جی لگتا ہے، نہ اپنے بیوی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ کسی اور سے ملنے کو جی چاہتا ہے، بس ایک عجیب ماتم زدہ قسم کی کیفیت وہ طاری ہو گئی، پورا محل سوگوار ہو گیا۔ اور جن اب یہ ہے کہ بس عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہاں جی، اس مطلب ایک ایک دن کو گن رہے ہیں، 39واں دن آ گیا، 40واں دن آ گیا، اب 40واں دن آ گیا تو بس نہیں کہا پتہ نہیں کمالے تو بالکل 40 دن پر ہی ہوگی، ہاں جی، تو خیر 40 دن والا دن جب گزر گئے، 41واں آ گیا تو بڑا خوش چلا گیا کہ یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی، تو اس بزرگ کے پاس چلا گیا کہ حضرت آپ جو بتائے ہوئے وقت کا تو گزر گیا وقت ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو اب بات کر لیتے ہیں، اب اسٹیج تیار ہو گیا، اب آپ بات کر لیتے ہیں، چلے بتاؤ مجھے اس وقت آپ کی جو یہ حالت تھی 40 دن میں وہ آپ نے کیسی پائی؟ مطلب کیا آپ یعنی اپنے جو مزے ہیں اس سے آپ متلذذ ہو سکے؟ آپ نے ان مزوں کو حاصل کر لیا؟ اتنے مزے کیا، میں تو مرتے رہا ہوں، میں تو ہر وقت مرتا رہا ہوں، مزے کی طرح کی بات ہے؟ مجھے سمجھ میں آ گئی نہیں ہے کہ بس یہی بات ہے یہ۔ اچھا ہاں، اس وقت اس کو پڑیا بھی دی تھی کہ روز یہ پڑیا کھا لیے کرے، اس سے تو طاقت رہے گی، پڑیا بھی روزانہ کھاتا تھا لیکن کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اب دیکھ لے آپ کے تو ہو گیا صرف 40 دن کے حال، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور میرا حال ہر وقت کا یہ ہے، مجھے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ میں کس وقت جا رہا ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے معافی مانگ لی کہ حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میرے دل میں بڑی گندی بات آ گئی، مجھے معاف کرو۔ میں ٹھیک ہے معاف ہی ہے، بہرحال میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ والی بات ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے، ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی، کسی لیکچر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکچر اس وجہ سے ہم تصوف کے اندر جو لیکچر ہوتے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک فتنہ ہو جاتا ہے کہ تصوف کے اندر میں لیکچروں پر جو ہے نا لوگ انحصار کرنے لگے۔ تصوف کے اندر لیکچروں پہ انحصار نہیں ہوتا، لیکچر صرف ہوتے ہیں سمجھ لانے کے لیے، باقی جب سمجھ آ جائے پھر اس کے بعد لیکچروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر لیکچروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر تو کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس کے جو ہے اس کیفیت کے مطابق ہی انسان کام کر رہا ہوتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تعلق محلہ ہے، تعلق محلہ حاصل ہو جائے بس اس کے اندر پھر روز بروز ترقی ہوتی رہی، یہ والی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ والی بات صرف ہم سے سمجھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بس اختیار کا استعمال کرے گا تو کامیابی لازم ہے، البتہ دشواری اور کلفت اول تو ضرور ہوگی۔ نفس ابھی ٹرین نہیں ہوا، جتنا نفس ٹرین نہیں ہے اتنا عمل مشکل ہے، مزاحمت ہے۔ گھوڑا ابھی ٹرین نہیں ہوا، اس کے اوپر چڑھنا مشکل، ہر وقت گرنے کا خوف، ہاں جی، تو ابتدا میں، لیکن جیسے جیسے اس کو آپ ٹرین کریں گے اتنے وہ جو ہے آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا اس کے اوپر چڑھنا۔ اسی طریقے سے یہ والی بات ہے، ابتدا میں تو مشکل ہوگی، لوگ اس ابتدائی مشکل سے گھبرا کر کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو تصوف کے اندر ملتی ہے اس کی بھی پھر قدر نہیں کی جاتی نا، اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو خراب کر لیتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے کسی کا تعلق ہو جاتا ہے اور انسان کام شروع کر لیتا ہے
اس وقت ابتدا میں مٹھائی کھلائی جاتی ہے. یعنی اللہ جل شانہ کی جو سنت عالیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو نا مطلب گوئے کہ اس کے جو نفس کے جو خواہشات ہیں اس کو اپنی طرف سے ڈپریس کر لیتے ہیں، جیسے بیہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں آپریشن کے لیے. اچھا، اب ڈپریس ہو گیا انسان، عمل بھی کر رہا ہے، نفس کے خواہشات بھی ڈپریس ہو گئی، آدمی سمجھتے میں تو بزرگ بن گیا. حالانکہ یہ صرف اس کو ٹائم دینے کے لیے کہ ابھی فی الحال ابتدا میں وہ جو کلفت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہے. پھر جس وقت ہر ایک کے لیے اپنے اس کا میعاد ہوتا ہے، کسی کے لیے 6 مہینے ہوتے ہیں، کسی کے لیے 6 ہفتے ہوتے ہیں، کسی کے لیے 6 دن ہوتا ہے، کسی کے لیے کیا، کسی کے لیے کیا، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ہوتا ہے. اب جب ابتدا والا دور گزر جائے، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب جو ابتدا والا دور جس میں انسان کو یعنی ایک قسم کی بیہوشی نفس کے لحاظ سے لائی جاتی ہے، جب یہ دور گزر جاتا ہے پھر وہ جو اصل جو طاقتیں پھر دوبارہ اٹھ کے آ جاتی ہیں تو آدمی سمجھتے اوف یہ تو میرا سارا مزہ ختم ہو گیا. پہلے جو بزرگی کی بات سمجھ میں آئی تھی وہ تو ساری کی ساری دری کے دری رہ گئی. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو پھر سے شیطان بن گیا. اس وقت بعض دفعہ شیخ پر بدگمانی ہو جاتی ہے، شیطان پھر اس سے بھی موقع لیتا ہے. شیخ پر بدگمانی ہو جاتی ہے، سلسلے پہ بدگمانی ہو جاتی ہے، اور اس پہ نہیں جاتی کہ بھائی ابھی تو مجھے اتنا وقت دے دیا گیا کہ اب میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں، اب میدان کارزار میں مجھے اتارا جانے لگا، اب مجھے وہی کرنا ہے جو مجھے بتایا جائے گا، چاہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے، چاہے مجھے مشکل لگے چاہے مجھے آسان، میں نے اب ہر حالت میں کرنا ہے. اسی کے لیے تو یہ دور دیا گیا تھا. اب جس کو یہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ وہ بچہ. اس لیے کہ شیخ کے ساتھ بڑا رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عین موقع پہ بتاتا ہے. جس وقت جس کسی چیز کی بتانے کی ضرورت ہے اس موقع کے مطابق وہ بات بتاتا ہے. شیخ کے ساتھ بھی عموماً ہمارا تعلق اس طرح ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق شیخ چلے، ہماری مرضی کے مطابق شیخ چلے. کس طرح چلے؟ ایک تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس سے پوچھیں گے اور اس کو ہماری مرضی کے مطابق بتانا چاہیے. مطلب یہ ذہن کے اندر تو یہی ہوتا ہے. باقی تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن بہرحال یہ کہ راستہ چلتے ہوئے بے شک وہ نماز کے لیے جا رہا ہو، ہم نے خواب سنانا شروع کر لیا، میں نے خواب دیکھا ہے، خدا کے بندے وہ نماز کے لیے جا رہے تم نے خواب سنانا شروع کر لیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں اب جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ نے مجھے میرا یہ حال ہے. خدا کے بندے ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو وہ اس کو جس میں ایجوکیٹ کر سکتا ہے وہ اس کو ایجوکیٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو تنگ ہوتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ آپ، کیونکہ ظاہر مریض تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے. وہ تو یہ بھی پوچھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا پوچھنا فضول ہے. اصل باتیں میں بتا چکا ہوں، یہ تو صرف اس وقت ایک اس مشکل میں تو اپنے اس کی اضطراری حالت کی وجہ سے جو ہے نا مطلب اس طرح پوچھ رہا ہے، ورنہ اس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں وہ ساری چیزیں ان کو بتا چکا ہوں. لیکن وہ مریض ہے کہ وہ جو ہے نا کبھی اس کو راستے میں کبھی کیا تو کیا کسی کو کہنے کی اجازت ہوتی ہے؟ ادھر کلینک میں جا سکتے ہیں اندر پھر کوئی؟ ہاں جی، پیسے بھی دیے ہوتے ہیں، لیکن کیا کلینک میں کوئی جا سکتا ہے؟ شیخ کے لیے نہیں، بے شک پیسے بھی میں نے دیے ہو، لیکن میرے مرضی کے مطابق میرا علاج کریں. شیخ اس کو دیکھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے بات بتا دی، اب اس کو نتیجے ظاہر ہونے تو پھر اس کے بعد وہ خود بعض دفعہ تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے آپ بتائیں گے تو بتانے کا ایک طریقہ ہوگا. آپ دے دیں خط، اب وہ پڑھ لے، بے شک جواب دے جواب نہ دے، جواب دینا ہر وقت ضروری نہیں ہوتا، حال کو بتانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں دوبارہ جواب لینا ضروری نہیں، کیونکہ این ممکن ہے کہ وہ صرف اس کے لیے انفارمیشن ہو، آپ کے لیے ہو ہی نہیں. یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ہم، یہ رپورٹ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کے لیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے لیے ہوتے ہیں نا. اب ڈاکٹر کو آپ نے رپورٹ دے دیے، ڈاکٹر نے دیکھ لیے، کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کیا چیز ہے؟ بعض دفعہ نہ بتانا ضرور ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ رکھ لے گا، اچھا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں جاؤ. لیکن اس نے تو نوٹ کر لیا نا کہ مسئلہ کیا ہے، وہ تو اس کی سمجھ میں تو بات آ گئی. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا حوال یا آپ کے خواب یا جو بھی چیز ہے وہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے شیخ کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہوتی. آپ اس کو کمیونیکیٹ کر لیں پراپرلی جیسے آپ کو بتایا جائے، اس کے بعد آپ زور نہ دیں کہ خواہ مخواہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے. نہیں، بتانے کی ضرورت ہوگی تو بتا دیا جائے گا.
اور اتنا بتا دیا جائے کہ جتنا بتانے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ جل شانہ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو مشائخ کبھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا اپنا ایک معاملہ بنایا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور جن کو جس سے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے ان کے لیے اسی کے مطابق حالات بناتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو نہ تو بدگمانی کرنی چاہیے نہ تعجیل کرنی چاہیے، تعجیل میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اول جو کلفت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے کہ باوجود کلفت کی ہمت اور اختیار سے برابر یہ ایک تکلف اور بتکلف اور بجبر کام لیتا رہے، رفتہ رفتہ وہ کلفت بھی مبدل وصول ہو جائے گی۔ سارے مجاہدے بس اسی کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اختیار اوامر اور اجتناب نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ جتنے بھی مجاہدے کرائے جاتے ہیں، چاہے اختیاری مجاہدے چاہے غیر اختیاری مجاہدے ہیں، وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مطلب جو ہمارا جو شرعی اوامر و نواہی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، ظاہری مثال نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ، اور باطنی مثال کے طور پر تکبر سے بچنا اور جو ہے نا مطلب صبر کرنا، شکر کرنا، ریا سے بچنا، یہ جو ہے نا مطلب باطنی ہے، اس کے اندر سہولت پیدا ہو جائے، سہولت پیدا ہو جائے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم چلتے رہیں اسی کے مطابق، جیسے کہا جائے اول تو ہر کام مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے حفظ کا سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے، بچہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایک رکوع بھی آسانی کے ساتھ نہیں حفظ کر پاتا، اور اخیر میں بعض دفعہ پورے سپارہ ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، سہولت ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعد میں تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ صرف ایک نظر ڈالنے سے جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا پھر وہ سنانے لگتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ بغیر پڑھے جو ہے نا وہ سنانے لگتا ہے، ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا مطلب نور اللہ صاحب کی طرح پوری رات کے اندر جو ہے نا اس کو کاٹ کر دیں اور جو ہے نا مطلب ایک پورے قرآن سنا دے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا کہا نور اللہ صاحب بالکل ابتدا ایسے تھے، جب اس کو پہلی دفعہ مطلب داخل کیا گیا تھا تو وہ ایسے ہی تھے، ظاہر ابتدا میں تو اس کو بھی میرے خیال میں ڈنڈے بھی پڑے ہوں گے اور بہت مشکلات بھی پڑی ہوں گی، ساری جیسے بچوں کو ہوتی ہیں، ہاں، لیکن بعد میں آسانی آ جاتی ہے، مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دے کر کسی نے ہمت ہاری تو پھر کسی صورت کی کامیابی کی امید نہیں ہے۔